بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمحہ اول کے حوالے سے 5ویں درس میں ہم لمحہ دمشقیہ کی مقدمہ کی شرح میں جو شہید ثانی نے علمی مطالب بیان کیے ہیں اس کی گفتگو کریں گے۔ ان میں حمد اور اس کے جو قریب المعنی الفاظ ہیں مدح اور شکر، ان کی تحقیق کی جائے گی۔ نعمت کے مفہوم اور معنی کی وضاحت کی جائے گی۔ الحمد میں جو الف لام ہے اس کے معنی کا بیان ہوگا، اور مقام شکر کو ذات باری کے ساتھ منحصر ہونے کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے حمد اور مدح اور شکر کے معنی کی تحقیق کے بارے میں یہاں پر بیان ہوگا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْمَحْمُودُ مُخْتَارًا مُسْتَحِقًّا لِلْحَمْدِ عَلَى الْإِطْلَاقِ اختار الحمد علی المدح والشکر۔ چونکہ جس ذات باری تعالی کی حمد بیان کی جاتی ہے وہ محمود ذات ہے، مختارن جب وہ ذات باری تعالی مختار ہے اور حمد مطلق کا استحقاق اور قابلیت رکھتی ہے۔ مختار ہونے سے مراد یہ ہے کہ خداوند متعال اپنے کمالات میں اور اپنے افعال میں اختیار کے ساتھ وہ اپنی نعمات کو اپنی مخلوقات پر عنایت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ حمد اور ثنا کی قابلیت رکھتا ہے۔ اختار الحمد علی المدح والشکر، تو اسی وجہ سے شہید اول نے اختیار کیا ہے لفظ حمد کو مدح اور شکر والے لفظ کی بجائے، چونکہ حمد اس وقت لفظ استعمال ہوتا ہے جب کوئی ایسی ذات کسی دوسرے پر نعمت کرے اور احسان کرے کہ اس کے اختیار کے ساتھ ہو، جبکہ مدح کسی چیز کی اس وقت بھی ہو سکتی ہے جب اس میں کوئی کمال پایا جائے اگرچہ وہ اس کے اختیار میں نہ ہو، جیسے ہیرے جواہرات کی اور خوبصورت چیزوں کی تعریف کی جاتی ہے حالانکہ وہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ خود ایک غیر اختیاری اس میں ہوتا ہے، نظام میں اس طرح وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ جیسے سورج ہے، وہ اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، لیکن وہ خود اس کام میں مجبور ہے۔ اور شکر اس نعمت پہ کیا جاتا ہے کہ جب کسی انسان پہ کوئی نعمت کی گئی ہو، کوئی احسان کیا گیا ہو، حالانکہ حمد اس سے وسیع تر مفہوم میں ہے، چاہے خود انسان پہ وہ نعمت کی گئی ہو یا کوئی نعمت ہو لیکن اس کے ساتھ متعلق نہ ہو، کوئی کمال اس میں پایا جاتا ہے، کسی اور پر اس نے کوئی احسان کیا ہے، تب بھی حمد وسیع معنی میں ہوتی ہے۔ شہید اول نے ایک لفظ استعمال کیا اپنے کلام میں استتماما لنعمتہ، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی غرض یہ ہے کہ میں اس کی نعمت کے کمال کو چاہتا ہوں۔ نصب علی المفعول لہ، یہ جو استتماما پڑا ہے تو اس کی نصب اس وجہ سے ہے کہ یہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے، تنبیہا علی کونہ من غایات الحمد، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حمد کی غایت و غرض اور اہداف میں سے ہے۔ حمد کیوں کی جاتی ہے، خدا کی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ خود انسان کا فائدہ ہوتا ہے، جس نعمت پر وہ شکریہ ادا کرتا ہے اس پر اس کو مزید عطا ہو جاتا ہے۔ والمراد بہ ہنا الشکر، یہاں حمد سے مراد کیا ہے؟ شکر ہے، یعنی جو نعمت انسان کو ملی ہے اس پر وہ
شکر ادا کرے گا، حمد و ثنا بجا لائے گا تو پھر اور اضافہ ہو جائے گا۔ لِأَنَّهُ رَأْسُهُ وَأَظْهَرُ أَفْرَادِهِ، کیونکہ حمد اس شکر کی اساس ہے اور اس کے مصادیق میں سے واضح مصداق ہے۔ وَهُوَ نَاظِرٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ، اور یہ جو شہید نے بیان دیا ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف نظر رکھتے ہوئے ہے جس میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو پھر وہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ لِأَنَّ الْإِسْتِتْمَامَ طَلَبُ التَّمَامِ، کیونکہ جب انسان ایک چیز کے کمال کو چاہتا ہے، استتمام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی کمال کو چاہنا۔ وَهُوَ مُسْتَلْزِمُ الزِّيَادَةِ، جب انسان کسی چیز کے کمال کو چاہتا ہے تو اس سے زیادتی اس میں آتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَذَلِكَ بَاعِثٌ عَلَى رَجَاءِ الْمَزِيدِ، اس سے مزید نعمات ملنے کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي بَعْضِ خُطَبِهِ، اور یہ لفظ جو شہید اول نے اپنے خطبہ میں استعمال کیا ہے یہ امام علی علیہ السلام کے بعض خطبوں سے لیا گیا ہے۔ شہید اول نے اس کو وہاں سے اقتباس کیا ہے، گویا کہ امام علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ جو اس میں خطبات وغیرہ جمع ہیں، خطبہ نمبر 2 میں امام کے ایک خطبے میں یہ عبارت موجود ہے۔ فرمایا احمدہ استتماما لنعمتہ واستسلاما لعزتہ واستعصاما من معصیتہ، تو یہ اس سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد شہید ثانی نعمت کے مفہوم کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَالنِّعْمَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الْوَاصِلَةُ إِلَى الْغَيْرِ عَلَى جِهَةِ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، نعمت وہ نفع ہوتا ہے جو کسی کو پہنچتا ہے کسی کی طرف سے اور اس پر احسان کرتے ہوئے اسے عطا ہوتا ہے، کسی مزدوری کے عنوان سے اس کی کسی بدلے میں نہیں ہوتا کسی کام کے۔ وَهِيَ مُوجِبَةٌ لِلشُّكْرِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْمَزِيدِ، اور جب کسی پر کوئی نعمت اور احسان ہوتا ہے تو اس سے اس کا شکر ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے، جس سے اس میں اضافے کی جو ہے نا جی وجہ پیدا ہو جاتی ہے، اس سے مزید ملنے کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ وَوَحَّدَهَا لِلتَّنْبِيهِ عَلَىٰ أَنَّ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تُسْتَتَمَّ عَلَىٰ عَبْدٍ، یہ ایک نہایت ہی عرفانی اور علمی مطلب ہے کہ شہید اول نے یا اس سے پہلے خود امیر المومنین علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا تھا استتماما لنعمتہ، اس میں لنعمہ ہی نہیں کہا، نعمت کا لفظ جمع کے طور پر نہیں بولا بلکہ اس کو واحد کے طور پر استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ لِتَنْبِیہ، یہ بیان کرنے کے لیے کہ عَلَىٰ أَنَّ نِعَمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اعظم من ان تستتم علی عبد، یہ اس سے بڑی ہے کہ وہ تمام کی تمام نعمات کسی ایک بندے پر کامل ہو جائیں۔ کیوں؟ یہاں پر یعنی خدا کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، خود جو عبد ہے وہ ایک ظرف ہے، ظرف کی قابلیت چاہیے، جب تک اس میں محدودیت رہے گی تو خدا کا جو بے پایان فیض ہوتا ہے، لامتناہی فیض و کرم ہوتا ہے، وہ ایک بندے پر مکمل طور پر نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّ فَيْضَهُ غَيْرُ مُتَنَاهٍ كَمًّا وَلَا كَيْفًا، چونکہ اللہ کا جو فیض و کرم ہے وہ لامتناہی ہے، غیر محدود ہے، کمن یعنی کم، کمیت اور مقدار کے لحاظ سے بھی اور کیفیت اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی۔ اب جس ظرف میں جتنی قابلیت ہوگی اس کو اتنا فیض اور کرم حاصل ہوگا۔ وَفِيهَا يُتَصَوَّرُ طَلَبُ تَمَامِ النِّعْمَةِ الَّتِي تَصِلُ إِلَى الْقَوَابِلِ بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِهِمْ، پس اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی نعمت کے کمال کو طلب کرنا، جو نعمت کسی کو پہنچ رہی ہے، کسی قابل کی طرف پہنچ رہی ہے تو ان کی استعداد کے مطابق اس کے
کمال اور تمام ہونے کو طلب کیا جا سکتا ہے، اس کی استعداد اور ظرفیت اور قابلیت سے بڑھ کر اگر اس پر نعمت کی گئی تو پھر وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا اور وہ پھر خراب ہو جائے گا۔ حمد جو اللہ کی ہم ادا کرتے ہیں اور اس کی ثنا کرتے ہیں تو یہ بھی خدا تعالیٰ کی ایک فضل و کرم ہے۔ شہید اول کا جملہ ہے وَالْحَمْدُ فَضْلُهُ، ہم جو میں اللہ کی انجام دیتا ہوں تو یہ خود اس کا فضل و کرم ہے۔ اشار الی العجز عن القیام بحق النعمت، شہید ثانی فرماتے ہیں اس کے ذریعے شہید نے اشارہ کیا ہے کہ ہم خدا کی نعمتوں کے حق کو انجام دینے سے عاجز ہیں۔ لأن الحمد اذا کان من جملۃ فضلہ، چونکہ خود اس کی حمد کرنا بھی خدا کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو نعمت عطا ہوتی ہے لیکن وہ اس پر شکریہ ادا نہیں کرتے، وہ اس پر حمد نہیں کرتے بلکہ اس کو ہو سکتا ہے گناہ کے کاموں میں بھی صرف کر دیتے ہوں۔ فَيَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ حَمْدًا وَشُكْرًا فَلَا يَنْقَضِي مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْمَحَامِدِ لِعَدَمِ تَنَاہِی نِعَمِهِ، اگر کوئی باشعور انسان نعمت الہی ملنے کے بعد اس پر خدا کی حمد کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ خود خدا کی ایک فضل و کرم ہے، ایک توفیق ہے، تو پھر اس پر بھی حمد اور شکر کرنا پڑے گا خدا کی ذات کی بارگاہ میں۔ فلا ينقضی ما یستحقہ من المحامد، تو پھر خدا تعالی کی جتنی بھی ہم حمد کرتے رہیں گے تو اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ لعدم تناہی نعمہ، چونکہ ہر حمد پر ایک نعمت ہمیں مل رہی ہوگی، پھر ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے وہ بھی ایک نعمت ہوتی جائے گی، تو پھر یہ انسان کو باور کرنا چاہیے اور یہ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہم نیکی کرتے ہیں خدا کی ایک فضل و کرم کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ خود ایک بہت بڑا سعادت ہے، خدا اسے بہت درجہ دیتا ہے۔ یہ جو شہید اول کے کلام میں ہے وَالْحَمْدُ فَضْلُهُ، اس الحمد میں الف لام کون سی ہے؟ وَاللَّامُ فِي الْحَمْدِ يَجُوزُ قَوْلُهُ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِ، اس الف لام کے بارے میں ممکن ہے کہ یہ عہد ذکری کی ہو، لام یا عہد کے لیے ہوتی ہے یا جنس کے لیے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو عہد کے لیے ہوتی ہے خود اس کی 3 قسمیں ہیں، ممکن ہے کہ یہ الف لام عہد ذکری کے لیے ہو، وَهُوَ الْمَحْمُودُ بِهِ أَوَّلًا، وہ وہی حمد ہے جو جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے تھے۔ اللہ احمد، جو شہید اول نے کہا تھا، جو حمد ذکر ہو چکی ہے اسی کی طرف یہ الف لام اشارہ ہو سکتی ہے۔ وَلِلذِّهْنِ الصَّادِرِ عَنْهُ، یا یہ جو الف لام ہوتی ہے عہد ذہنی کے لیے ہوتی ہے، تو اگر عہد ذہنی کے لیے ہو تو پھر کون سی حمد کی طرف اشارہ ہے؟ الصادر عنہ، اس حمد کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو ایک انسان سے صادر ہوتی ہے، او عن جمیع الحامدین، یا یہ اس تمام حمد کو شامل ہے جو دوسرے حمد کرنے والوں سے بھی صادر ہوتی ہے۔ او للاستغراق، ایک الف لام عہد استغراقی کے لیے ہوتی ہے، استغراق یعنی تمام حمدوں کو شامل ہونے کے لیے، للاستغراق لانتہائہ مطلقاً الیہ، چونکہ جو حمد ہوتی ہے یہ اپنی تمام صورتوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں تمام ہوتی ہے اور اس پر منتہی ہوتی ہے۔ بے واسطہ، چاہے کوئی دوسرا شخص اس کی حمد کرے، او بدونہا، یا خدا کی حمد ہو بغیر کسی واسطہ کے، کیونکہ خود خدا کی ذات بھی اپنی حمد کرتی ہے، کیونکہ وہ صاحب کمالات ہے اور وہ اپنی حمد اور ثنا خود قرآن میں بھی موجود ہے۔ فَتَكُونُ كُلُّهُ قَطْرَةً مِّن قَطْرَاتِ بِحَارِ فَضْلِهِ وَلَمْحَةً مِّن لَمْحَاتِ جُودِهِ، تو اگر اس کو
استغراق کے لیے لیا جائے تو پھر یہ حمد جو ہم بیان کریں گے یہ تمام کی تمام حمد اس کے فضل و کرم کے سمندر اور اس کے بحر کے قطرات میں سے ایک قطرہ ہوگی جو ہم اس کو انجام دیں گے، اور وَلَمْحَةً مِّن لَمْحَاتِ جُودِهِ، اور اس کے جود و کرم کے مظاہر میں سے ایک جو ہے نا جی مظہر ہوگی، ایک اس کا کرشمہ ہوگی۔ یہاں پر عبارت میں کچھ فرق بھی پایا جاتا ہے، بعض جو ہے نسخے جو اس کے دستیاب ہوئے ہیں شرح الامہ کے، ان میں میرے خیال میں نفحۃ من نفحات بھی لفظ آیا ہے، وہ بھی تقریباً اسی معنی میں ہے۔ تو لام احدی ہو تو اس کی 3 قسمیں ہو گئی، اور دوسرا اس میں جو احتمال تھا یجوز و کونہ للجنس والجنس سے پڑھیں گے، اور ممکن ہے کہ یہ لام الف لام جنس کے لیے ہو، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى السَّابِقِ بِاعْتِبَارٍ، اور اگر الف لام جنس کی بنائے تو بھی اس کا معنی تقریباً قریب ہے استغراق کے لیے، یعنی وہ تمام جنس جو مثلا حمد کی ہے، تمام کی تمام حمد کو وہ شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ مطلب ہے جو شہید ثانی نے یہاں الف لام کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ پھر ایک مطلب بیان کرتے ہیں کہ مقام شکر ذات باری کے لیے منحصر ہے، وَإِيَّاهُ أَشْكُرُ عَلَى سَبِيلِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّرْكِيبِ الْمُفِيدِ لِانْحِصَارِ الشُّكْرِ فِيهِ، یہاں پر فرمایا ہے کہ إِيَّاهُ أَشْكُرُ، میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس نحوی ترکیب سے چونکہ یہ مفعول تھا، اشکرہ تھا، تو اس کو مقدم کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طرح، تو اس سے حاصر سمجھی جاتی ہے کہ شکر جو ہے وہ خدا کی ذات کے لیے منحصر ہے۔ کیوں؟ لرجوع النعم کلھا الیہ، چونکہ ہر قسم کی جو نعمت ہوتی ہے وہ خدا کی طرف لوٹتی ہے۔ وَإِنْ قِيلَ لِلْعَبْدِ فِعْلٌ اخْتِيَارِيٌّ، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، نعمتیں تو بعض اوقات ڈائریکٹ خدا کی ذات ہم پر کرتی ہے، کبھی اس کی مخلوقات کے ذریعے ہم پر نعمت پہنچتی ہے، اور اگر ہم قائل ہو جائیں کہ یہ جو مخلوقات کے افعال ہیں یہ ان کے افعال اختیاری ہیں، تو پھر ان کے جو افعال ہوں گے ان کی وجہ سے ہم خدا کی کیسے حمد کریں گے؟ تو یہاں پر ایک توحید کی اور معرفت باری تعالیٰ کی ایک عظیم نقطہ بیان کیا گیا، لِأَنَّ آلَاتَهُ وَأَسْبَابَهُ الَّتِي يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى الْفِعْلِ لَا بُدَّ أَن يَنْتَهِيَ إِلَيْهِ، چونکہ جو کوئی دوسرا انسان کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کے جو آلات اور اسباب ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ اس کام کو انجام دینے کی قدرت حاصل کرتا ہے، وہ تو خدا کی طرف منتہی ہوتے ہیں، اسی کی قدرت اور اسی کی دین ہوتی ہے۔ فَهُوَ الْحَقِيقُ بِجَمِيعِ أَفْرَادِ الشُّكْرِ، تو چونکہ دوسرے بندے کی طرف سے بھی جو ہم پر نعمت پہنچ رہی ہوتی ہے در حقیقت وہ خدا کی قدرت اور دین کی وجہ سے ہوتی ہے، تو وہی سزاوار ہے کہ ہر قسم کا شکر اللہ کے لیے انجام دیا جائے۔ وَأَرْدَفَ الْحَمْدَ بِالشُّكْرِ، اچھا پہلے شہید اول نے حمد کر لی تھی، خدا تعالیٰ کے لیے حمد کا لفظ استعمال کیا، تو اس کے بعد شکر کیوں لائے ہیں؟ حمد کے بعد شکر کو اس وجہ سے لائے ہیں مَا أَنَّهُ لَامِحٌ لَهُ أَوَّلًا، حالانکہ خود پہلے حمد کر چکے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے، لِلتَّنبِيهِ عَلَيْهِ بِالْخَصُوصِيَّةِ، اس کے لیے تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ خصوصی طور پر خدا کا شکر بھی انجام دینا چاہیے۔ وَلَمْحِ تَمَامِ الْآیَةِ، اور خود آیت میں بھی لفظ شکر بھی آیا ہوا ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ آخری مطلب اس میں یہ ہے استسلاماً اے انقیاداً لعزتہ، یعنی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی عزت اور قدرت اور طاقت کے سامنے مطیع ہونے کے لیے۔ وَهِيَ غَایَةٌ أُخْرَى لِلشُّكْرِ كَمَا مَرَّ، یہ شکر کی دوسری غرض اور غایت ہے۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَسْتَعِدُّ بِكَمَالِ الشُّكْرِ لِمَعْرِفَةِ الْمَشْكُورِ، اس سے انسان میں استعداد آ جاتی ہے کہ وہ کمال شکر انجام دے اور مشکور ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔
وَهِيَ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلْإِنْقِيَادِ لِعِزَّتِهِ، اور یہ اس کی عزت اور قدرت کے سامنے مطیع ہونے کو مستلزم ہے، یعنی آمادہ کرتی ہے انسان کو، وَالْخُضُوعِ لِعَظَمَتِهِ، اور اس کی عظمت کے سامنے خضوع کرتا ہے، وَهُوَ نَاظِرٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یہ ناظر ہے اس آیت کی طرف کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ کا عذاب شدید ہے۔ وَلِمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْآيَةُ مِنَ التَّخْوِيفِ الْمَانِعِ مِنْ مُقَابَلَةِ نِعْمَةِ اللَّهِ بِالْكُفْرَانِ، آیت میں اس چیز سے ڈرایا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں پر کفران نہ کرے۔ فَقَدْ جَمَعَ صَدْرَهَا وَعَجْزَهَا بَيْنَ رُتْبَتَيِ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، تو آیت کے ابتدا میں اور اس کے آخری حصہ میں خوف و رجاء کو جمع کر دیا گیا ہے، آخر میں ڈرایا ہے اور شروع میں امید دلائی ہے۔ وقدم الرجاء لأنه صوت النفس الناطقة المحرك لها نحو الطماح، اور یہ جو رجا اور امید ہوتی ہے اس کو مقدم کیا ہے، پہلے بیان کیا ہے آیت میں، چونکہ وہ نفس ناطقہ عقل و شعور انسانی کو تازیانہ کرتی ہے اور اس کو ابھارتی ہے کہ وہ خدا کی جو اطاعت ہے اس کی طرف اس کو تحریک کرتی ہے۔ طماح کا مطلب بلند مرتبہ ہوتا ہے، یعنی اچھے کاموں کی طرف بلند مرتبہ جو روحانی مراتب ہوتے ہیں ان کے لیے ابھارتی ہے۔ وَالْخَوْفُ زِمَامُهَا الْعَاطِفُ بِهَا عَنِ الْجِمَاحِ، اور اس آیت میں خوف بھی دلایا ہے، اور خوف کیا ہوتا ہے؟ نفس انسانی کے لیے لگام ہوتی ہے اور اس کو نافرمانی سے روکتا ہے۔